بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث میں بیٹیوں کی فضیلت۔ ملفوظات عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہیں کیونکہ ان کی پرورش پر جنت کا وعدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، ان کی اچھی طرح پرورش کریں اور ان کے ادائے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور بعض روایات میں آپ نے 3 بیٹیوں اور 2 بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی۔ تو کسی نے عرض کیا اگر کسی کے ایک ہی لڑکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جنت کی بشارت دی۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی، ان پر جنت کا وعدہ نہ ہوتا، معلوم ہوا کہ یہ سبب نزول رحمت ہے، لہٰذا جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں وہ خوش ہو جائیں، ہرگز دل چھوٹا نہ کریں اور ان کو نعمت سمجھیں جن کی وجہ سے جنت مل جائے۔ وہ نعمت نہ ہوگی پس بیٹی پیدا ہونے کی خبر سن کر جس کے چہرے پر غم آ جائے، یہ شعار کافرانہ ہے، یعنی کافروں جیسا کام ہے، کیونکہ کافر بیٹیوں کی خبر سن کر غمگین ہو جاتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو لعنت سمجھتے تھے کہ داماد ڈھونڈنا پڑے گا اور اپنی سب کی سمجھتے تھے، اس لیے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسے ثقل قلب اور جانور تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جب زندہ دفن کی جانے والی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، ان بیٹیاں ہی سے تو انسان پیدا ہوتے ہیں، ان کو حقیر سمجھنا علامت کافرانہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیٹیوں کو مقدم فرمایا ہے جس سے ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت مبارک ہے جس کے پیٹ سے پہلی مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اردو روح اور روح المعانی میں حضرت قتادہ سے مروی ہے، لہٰذا بیٹیوں کے پیدا ہونے پر خبر سن کر مسکراؤ اور خوش ہو جاؤ اور سمجھو کہ گھر میں برکت نازل ہو گئی۔ اسلام نے بیٹیوں کو عزت دی ہے، اس لیے بیٹیوں کو نعمت سمجھو۔ انہی سے تو اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں عالم میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں اور وضع تخلیق کائنات ہیں، ان کا نسب آپ کی بیٹی سے چلا۔ اگر بیٹیاں مبارک نہ ہوتی تو اللہ اپنے سب سے پیارے نبی کا نسب بیٹی سے نہ چلاتا۔ معلوم ہوا کہ بیٹیاں بہت مبارک ہیں، اس لیے ان کو حقیر نہ سمجھو۔ بیٹے تو بیٹیاں لاتے ہیں اور بیٹیاں بیٹے یعنی داماد لاتی ہیں۔ بعض وقت داماد ایسا لائق مل گیا جو بیٹیوں سے بھی زیادہ خدمت گزار نکلا۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اس نیت سے بیٹا مانگو کہ اسے عالم اور حافظ بناؤں گا تاکہ وہ اللہ والا بن جائے، دین کا کام کرے اور ہمارے دینی اداروں کو چلائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ بیٹیوں کے ذریعے سے ایک غیر اختیاری سنت نانا ہونے کی ادا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نانا بنے، دادا نہ بنے، لہٰذا جو شخص بھی نانا ہونے کی سنت ادا کر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے نانا نہیں بنا، بلکہ پہلے اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹی جوان ہوئی، پھر اس بیٹی کی شادی کی گئی، اس کے بعد اس کے بیٹی کے یہاں بیٹی کی شکل میں اولاد پیدا ہوئی، پھر وہ شخص نانا بن رہا ہے۔ تو ان بیٹیوں کے ذریعے سے ایک غیر اختیاری سنت نانا ہونے کی بھی ادا ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔